یہ ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک عورت رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ افطار سے پہلے کچھ بچوں کو اکٹھا کرتی اور کہتی کہ جو میں کہوں تم لوگ بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ ہمیں ایک ایسا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ سب بچے بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے اور یہی کہتے کہ یا الہی ہمیں ایسا گھر عطا کرنا جس کے آگے نہر ہو۔ اس عورت کا شوہر ہنستا اور کہتا، یہ بتاؤ اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن گھر کے آگے نہر ہو اس معاملے کی سمجھ نہیں آتی۔ صحرائی علاقے میں نہر بلا کہاں سے آئے گی؟ بیوی جواباً کہتی، اس بات سے آپ کو کیا مطلب؟ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کر دوں گا۔ ہمارے تو جو دل میں آتا ہے ہم مانگ لیتے ہیں، ہم تو مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ بہرحال وہ روز اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور یہی دعا منگواتی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اس عورت کے شوہر نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور گھر کے آگے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہماری مراد ضرور پوری کریں گے۔ عورت کا کہنا ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر راستے سے آ رہے تھے کہ ریاض شہر کے ایک بڑے آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ اس آدمی نے میرے شوہر کو سلام کیا۔ میرے شوہر ان کو نہیں جانتے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرے پاس ایک گھر ہے جس کے آدھے حصے میں اور میرے والد رہتے ہیں جبکہ گھر کا آدھا حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے نکلا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ گھر ہدیہ کر دوں گا۔ گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیہ کے طور پر قبول کر لیں۔ بلا قیمت کا نام لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا تو وہ شخص بولا، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو آپ سے جتنی ہو سکے وہ قیمت ادا کر دیں۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس سے اور کچھ ادھر ادھر سے قیمت اکٹھی کر کے جو کہ 8,000 ریال بنے، وہ رقم ہم نے اس شخص کے حوالے کر دی۔ ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ بھی اپنے بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میں نے جو مکان مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ پھر مکان تو مل گیا لیکن اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں وہ عطا کرتا ہوں۔ میں نے ایک گھر نہر کنارے مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن اس کے آگے نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے اعتقاد قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور کہا، یہ نہر ہی تو ہے کہ انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گی۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے آج سے ارادہ کریں کہ ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ شکریہ۔